فضل اور رحمت پر خوشی منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی عطا کیا انسانوں کے لیے وہ سب تو بے شک اللہ کا فضل اور کرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پہلے قرآن میں فرمایا اللہ کی نعمتوں کے چرچے کیا کرو، اللہ کے دنوں کی یاد منایا کرو۔ اور آج یہ ٹاپک شروعات میں اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ عزت مند جتنے حاضر یہاں پر ہیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ماجرا پیش آیا کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا صحابہ کرام اس دن کو منایا کرتے تھے؟ اس لیے آج اس کے بارے میں 5-7 منٹ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی نعمتوں کے چرچے کیا کرو، یاد منایا کرو اور اللہ کی رحمتوں پر خوشی مناؤ۔ تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی اللہ کی نعمتیں ان پہ اللہ کا شکر منانا، چرچے کرنا، یاد منانا اللہ نے جو حکم فرما دیا، تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی آمد ہے، سب سے بڑی نعمت۔ تو پھر جب سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی آمد ہے، تشریف آئی ہے، اس سے بڑی خوشی اور مسلمانوں کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یاد منایا کرو۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا صحابہ کرام اس کو منایا کرتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن رکھا تھا وہی دن آپ کی مثال کا دن تھا، اور اسی دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی دن تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جب پھر مکہ سے مدینے ہجرت کیے، اس روز تمام مدینے والے جلوس نکال رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کی عید عید منانے دو، فرمایا ان کی عید نہیں منانے دو۔ عید کہتے ہیں خوشی کا دن، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا انہیں منانے دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے چرچے کرو، خاص دن کی یاد کرو۔ ہم خاص دنوں کی یاد کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے اور انہوں نے جب لبیک کہا اور اسی یاد کو منانے کے لیے آج تک لوگ وہاں جاتے ہیں، تو اس لمحے میں اس کلمات کو پڑھتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ صفا مروہ پر 7 مرتبہ گئی اور پانی کی تلاش میں۔ آج پانی کی کیا تلاش کرنی ہے، لیکن اسی یاد کو مناتے ہیں، 7 مرتبہ آنا اور جانا۔ اللہ کے دنوں کی یاد کرنے کا اللہ نے حکم فرما دیا، اور ہم یاد مناتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے توبہ جب کی تو 2 رکعتوں نماز پڑھا، اور وقت کا فجر کا اس یاد میں فجر کی نماز شروع ہو گئی، فجر کی نماز۔ اسی طرح اور پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ آیا، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، یہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شکرانے ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی شکرانے میں، وہ ظہر کا وقت تھا، وہ ظہر کیا تھا۔ عصر کے وقت عزیر علیہ السلام شکرانے نماز پڑھے، 100 برس کے بعد بستر سے اٹھے، 100 برس کے بعد شکرانے میں 4 رکعت نماز پڑھے، اور تو 4 رکعت کی نیت تھی، مگر بیماری کی وجہ سے 3 رکعت میں سلام کر دی، تو مغرب کی نماز۔ تو اسی طرح سے اللہ نے یادگار بنا دیا، اور بندے ہم سب اس پہ عمل کرتے ہیں، اس یاد کو مناتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو اللہ کی نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس یاد کو منانے میں کیوں اترایا؟
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا کہیں نہ کہیں وہ سب ہمارے استعمال کی چیز ہے، کہیں نہ کہیں استعمال کی چیز ہے۔ اب ہم گھر میں کوئی چیز بنانا ہوتا ہے، کھیر بنانا ہے، دودھ لائیں گے، چینی لائیں گے، چاول لائیں گے، تو اگر دودھ الگ میں ہے، وہ دودھ بس دودھ ہے، اسے اٹھا کر کوئی پیے گا نہیں، چینی رکھا ہوا اسے اٹھا کر کوئی کھائے گا نہیں، چاول رکھا ہوا اس کا اس وقت کوئی استعمال نہیں جب تک اس کی کوئی چیز نہ بن جائے۔ جب ان چیزوں کو ملایا کھیر بن گئی تو ایک چیز بن گئی۔ اب اس کے بعد جو بچا ہوا بچ گیا، چینی بچ گیا، جو چاول اور دودھ، اسے اب اس سے استعمال کی چیز نہیں رہی ہے، اب جو چیز ہمیں بنانا مقصد تھا اسے بنا دیا۔ انسان کو اللہ نے مقصود کائنات بنایا، اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی اس میں مقصد تھا انسان کو پیدا کرنا، یہ مقصد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کو پیدا فرمایا اور یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اس پر کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو جان بوجھ کر اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ ان آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عبادت کا حکم دیتا ہے اور فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح بنایا، آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا، اور بھی اس میں جتنی چیزیں ہیں اسے پانی برسایا آسمان سے، پتھر پہاڑ یہ سب چیزیں ہوئی، اس کے بعد کچھ مٹی زمین۔ اب یہ چیز اس کا استعمال کیا ہے؟ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، اس کا کیا استعمال ہے؟ یہ سب چیزیں مل کر ایک مرکب بن گیا، اور پھر اس زمین پہ پودے اگائے گئے، پودے اگائے، اور پودے کا استعمال، پودے کو سورج کی روشنی بھی چاہیے، پودے کو ہوا بھی چاہیے، زمین کی مٹی بھی چاہیے، تو وہ جو چیز بنی اسے مل کر پودا بنا۔ اب دنیا میں جب پیڑ پودے ہوئے تو اسے کون کھایا؟ جانور کھایا، گائے بکری بھینس اس کا استعمال کیا۔ اب اور وہ چیز، یعنی کہنے کا مطلب یہ اللہ نے دنیا میں کتنی مخلوق پیدا کی، پیڑ پودے، پتھر پہاڑ، زمین و آسمان، حیوانات، اور آخر میں انسان کو پیدا کیا، آخر میں انسان کو پیدا کیا، آخر میں پیدا کیا۔ اب اس پیڑ پودے سے کو کھا کر جانور پلے، اور جانوروں کو انسان استعمال کرنے لگے، جانوروں کو انسان استعمال کرنے لگے، اس کا سواری کے طور پر استعمال کرنا، اس کا دودھ استعمال کرنا، اس کا گوشت استعمال کرنا، یہ جو کچھ بھی جانوروں کا استعمال انسان کیا، یعنی انسان نے کہیں نہ کہیں سورج کی روشنی کا، زمین کا، آسمان کا، پیڑ پودوں کا، جانوروں کا، ہر چیز کا استعمال انسان نے کیا۔ اس انسان کے لیے اتنی ساری چیزیں بنائی گئی، اور جب انسان کو اللہ نے بنا دیا تو پھر اور کوئی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اور کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، یعنی مقصد سے انسان کو پیدا کرنا۔ انسان کے بعد کسی اور چیز کو پیدا کرنا ہوتا تو کوئی اور مخلوق پیدا ہوتا، مگر مقصد وہ تھا انسان کو ہی پیدا کرنا، اس کے لیے اتنی چیزیں اللہ نے بنائی۔ اور اب جب انسان بن گیا تو فرمایا دو طرح کے انسان، عام طور پر دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے مومن اور دوسرا کافر۔ جو ایمان والا ہو تو مومن کہلاتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا تو کافر کہلاتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ اب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مومن کا مطلب ہوا کلمہ پڑھا اور خدا دیکھ جانا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا دیکھ جانا مطلب وہ مسلمان ہو گیا۔ ایمان نام ہے ماننے کا، ایمان نام ہے مان دینے کا، جو بن دیکھے مانے، بن دیکھے مان ہے
عقیدے کا نام ایمان ہے. اور کہتے ہیں کہ کیا کسی کو مان لے تو ایمان بنتا ہے؟ سوال ہے کہ کیا کسی کو مان لے تو ایمان بنتا ہے؟ کیا خدا کو مان لے تو ایمان بنتا ہے؟ کہیں آپ لوگ کیا خدا کو مان لے تو ایمان مکمل ہو جائے گا؟ بتائیں آپ لوگ، کیا خدا کو صرف مان لے تو ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. عیسائی بھی مانتے ہیں خدا کو، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں. یہودی تو یہ خدا کو مانتے ہیں، عیسائی کے تو کئی خدا ہے لیکن یہودی کے جیسے خدا ہے. لیکن یہ خدا کو مان لینے سے ہی ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کو ماننے سے حضور اسلام کو ماننے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور فرمایا گیا کہ قرآن ہے جب تک اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت نہیں کرتے ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان والے نہیں ہو سکتے. لیکن اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جان مال اولاد ہر چیز کی محبت، دنیا کے ہر ایک شے کی محبت حضور کی محبت سے پیچھے ہوتا ہے، حضور کی محبت پہلے ہو. جب تک یہ نہ ہوگا تو ایمان والے نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں کیا میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا، قریش مکہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مان لیں گے. کیوں مان لو گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو 40 سال سے دیکھا ہے کہ آپ ایسا نہیں ابھی ایمان نہیں لائے تھے. لیکن قریش مکہ نے کہا کہ ہم مان لیں گے کہ آپ اگر کہہ دیں کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے سے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ بول دیں گے. ابھی دیکھا نہیں تھا لشکر کو، اور دیکھا نہیں تھا لیکن مان لیا حضور کو دیکھا، حضور کی بات تو خدا کو ماننے کے لیے حضور علیہ السلام کے کہے پر ہم مانتے ہیں. یہ خدا ایک ہے، خدا ہے، یہ خدا ہے، وہ خدا ایک ہے. اور اللہ نے فرمایا قل واللہ احد، آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ہے. آپ کہہ دیجیے. ہماری طرح نہیں کہتا کہ میں محبوب آپ کہہ دیجیے. یعنی آپ کے کہنے سے خدا کو ایک مانا تو ایمان والا ہو. پتا چلا کہ مصطفیٰ کو مانا، پہلے حضور کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خدا کو مانا. ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. کسی کو ماننے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. جس کو ہم جانتے ہیں اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ جس کو جانیں گے اسی کو مان سکتے ہیں نا. اور جب مصطفیٰ کو مانا تو جس چیز کو حضور منواتے گئے ہم مانتے گئے. جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں یہ سوال ہوگا، اس کا یہ جواب ہوگا. حضور نے کہا مان لیے. یہ نماز کا حکم آیا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں؟ آپ نے فرمایا میں جس طرح کرتا ہوں اس ادا کو تم دہراتے جاؤ، تمہاری نماز ہے. حضور کے کہے کو مانتے گئے، حضور جس چیز کو بنواتے گئے اس کو مانتے گئے، جس چیز سے منع کیے اس سے رک گئے، بنا رکے. اس کا نام ایمان ہے. اور حضور علیہ السلام حالت نماز میں بیت المقدس تھا پہلے قبلہ لوگوں کا، بیت المقدس کی طرف لوگ نماز پڑھتے تھے، وہی قبلہ تھا. اس طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. اور حالت نماز میں آپ علیہ السلام نے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا. ابھی زبان سے کچھ ادا نہیں کیے تھے، بس دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ قبلہ مکے کی کعبے کی طرف ہوتا، قبلہ ہمارا کعبے کی طرف ہوتا. بس خالی خیال آیا، ابھی خیال ہی آیا. اللہ نے فرمایا محبوب میں دیکھ رہا ہوں، محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کا اٹھانا، محبوب میں آپ کے سر کے اٹھانے کو دیکھ رہا ہوں. اور اللہ نے ایک ہی آیت میں
सूरह बकरा में अल्लाह ने 12 मरतबा फरमा दिया, 12 मरतबा इस बात को, हुजूर के मुखड़े का जिक्र कर दिया। हुजूर के मुखड़े का जिक्र एक ही सूरह में 12 मरतबा कर दिया, क्योंकि हुजूर ने 12 मरतबा निगाह आसमान की तरफ उठाया था कि किबला हो मदीने, ये काबे की तरफ किबला होगा। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरमाया, महबूब आपका रुख जिधर हो वही किबला है, ये तो किबला दुनिया वालों के लिए, आप जिधर चाहें महबूब जिधर चाहें अपना रुख फेर ले। हालत नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम अब पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, ये बैतुल मुक़द्दस पूरे की तरफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम हालत नमाज में रुख फेर लेते हैं, अपना रुख फेर लेते हैं काबे की तरफ। तमाम सहाबा किराम जो हालत नमाज में देखते हैं हुजूर का रुख फिर गया, हुजूर फेर लिए रुख, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अब अल्लाह का तो हुक्म आया ही नहीं है, अभी हमें कैसे मालूम कि हमें भी अपना रुख फेरना है या नहीं फेरना है? अब सहाबा किराम के लिए इम्तिहान था हुजूर को किस तरह मानते हैं। सहाबा किराम ने बगैर किसी हुक्म का इंतजार करके अपना रुख भी फेर लिया। हुजूर का रुख जिधर हो सहाबा किराम ने अपना किबला उधर ही बना लिया। यही इम्तिहान था, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था कि किस तरह हुजूर इस्लाम से सहाबा किराम की मोहब्बत है।